بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عید مباہلہ کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مباہلہ اور عید غدیر امامت کے رکن ہیں، ان کے بغیر امامت مکمل نہیں ہوتی۔ آیت اللہ جواد عاملی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، نماز میں کچھ ایسے واجب ہیں جو رکن ہیں اور کچھ ایسے واجب ہیں جو غیر رکن ہیں۔ اگر واجب غیر رکن کو آپ نے سہون چھوڑ دیا، بھول سے آپ وہ انجام نہیں دیتے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے بعد احتیاط یا سجدہ سہو دینا پڑتا ہے۔ لیکن واجب رکن کو اگر آپ نے سہون بھی ترک کر دیا، جان بوجھ کے نہیں، سہون بھی آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے آپ رکوع واجبات رکنی میں سے، سجدہ واجبات رکنی میں سے، اگر آپ یہ بھولے سے بھی اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امامت کے لیے یہ عید مباہلہ اور غدیر رکن ہیں، ان کو اس انداز سے منانا چاہیے۔ دوسرے جو واجبات غیر رکنی ہیں ان کو ہم زیادہ مناتے ہیں، منانا بھی چاہیے، حق بھی یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور غمی میں مغموم ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ واجبات رکنی ہیں، اساس ہیں، بنیاد ہیں۔ آپ ذی الحج کی مناسبتیں دیکھ لیں، ہم دوسری مناسبتیں بہت اچھے انداز سے مناتے ہیں، لیکن کیا عید مباہلہ جو واجبات رکنی ہے امامت میں سے ہے، کیا اس کو مناتے ہیں ہم اس انداز سے؟ یہ دن غریب ہے۔ آج بھی عید مباہلہ کی غربت باقی ہے، اس انداز سے عید مباہلہ کو نہیں مناتے ہیں۔ دیکھیں، خود عید مباہلہ کے حساب سے خداوند متعال نے یہ جو آیے قرآن یہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، پہلے نجران کے ساتھ رسول خدا نے علمی بحث کی ہے۔ جب وہ علمی بحث سے متاثر نہیں ہوئے تو پھر مباہلے کی دعوت دی ہے۔ خود رسول خدا نے در واقع اس عمل سے بتایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل سے بتایا کہ فقط قرآن کافی نہیں ہے، اس مذہب، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی بقا کے لیے جیسے قرآن ضروری ہے، ایسے اہل بیت ضروری ہے۔ جب انہوں نے دوسری دلائل کو قبول نہیں کیا، علمی دلائل کو قبول نہیں کیا، خود رسول خدا اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ مباہلہ میں وارد ہوتے کہ ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر یہ دعا مانگیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان کو پتا چل گیا تھا، نجران بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسی شخصیات ہیں، ایسے نورانی چہرے ہیں، اگر یہ دعا مانگیں یا بد دعا دیں کہ ان کی بد دعا کبھی رد نہیں ہوگی، ان کی دعا قبول ہے، مستجاب الدعویٰ ہیں، ان کے چہروں میں ایسا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہو گیا کچھ مسلمانوں کو کہ کچھ دنوں کے بعد ہی جناب سیدہ گریہ کرتی رہیں۔ ابھی محرم کے دن آنے والے ہیں، ان کو نجران کا یہ واقعہ، ان کو مباہلے کا یہ واقعہ یاد نہیں تھا۔ انہوں نے جناب سیدہ کی اولاد کو شہید کر دیا۔ تو لہذا اس مباہلے کے ایام کو اس انداز میں منانا چاہیے، کیونکہ یہ رکن امامت ہے۔ جب مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے یہ مأمون علیہ اللعنہ جب سوال کرتا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی افضلیت پر کون سی دلیل ہے، تو مولا کوئی حدیث نہیں پڑھتے،
کچھ نہیں تلاوت فرماتے. مولا فرماتے ہیں یہ آیہ مباہلہ میں جو انفسنا و انفسکم ہے یہ دلیل ہے مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت پر کہ رسول خدا کے علاوہ سب سے مولا علی بن ابی طالب افضل ہے. تو اس مباہلے کے دن کو، اس عید کے دن کو بڑے جوش و خراش کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ منانا چاہیے، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ دن کتنا عظیم ہے. آپ مٹھائیاں بانٹیں، جشن کریں اور بچوں کو عیدیاں دیں تاکہ ان کے دل میں، ان کے قلب میں محبت علی ابن ابی طالب، فضائل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا دل سرشار ہو جائے. خداوند متعال ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو سننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.